یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یو ہاؤ سو ایور ہائی یو میں بی، ہاؤ سو ایور پاورفل یو میں بی، دا لا از ابو یو۔ یہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل، ہم اس کے خلاف تھے، ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی۔ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے، اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، گور صاحب بھی یہاں موجود ہیں، لطیف کھوسا صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا، اور وہ چلے گئے تھے۔ یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشن ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان میں ریلیف دینی، داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس، اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ وہ ان میں کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں۔ یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے، پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی، اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا۔ انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں، ان کے جو ملزمان ہیں، ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوا حکومت نے اور لگایا ہوا حکومت نے، وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے، ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا۔ وہ انہوں نے کارروائی فوجی عدالتوں کی فسخ کر دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا۔ آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین اداروں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا، اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے۔ اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے سب فریقین کو بڑے حوصلے سے سنا، بڑے اس میں سارے انہوں نے دلائل سنے، سب کو موقع دیا، اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں وہ ریجائنڈر نہیں دینے دیا، پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے، اور اپنی جب ججمنٹس لکھیں گے سپریم کورٹ، یہ شارٹ آرڈر ہے، تو اس سے اور رہنمائی ہوگی عوام کی، عدالتوں کی، وکلاء کی، اور سول سوسائٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ الیکشن کیس پہ کیا کہیں گے؟ الیکشن کے معاملہ چلا ہے اس کے اوپر
بلاول صاحب آئے تھے تو گفتگو سے ہوئی آپ کی بات چیت ہے اس کیس کے بارے میں کوئی نہیں، اس کیس کا تو اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا نا. اس کے علاوہ کوئی ملاقات یا بات چیت ہوئی بلاول بھٹو کے میں بیٹھا ہوا بات چیت ہی کر رہے ہیں. تو آ گیا لیکن دوسری طرف سے کوئی ایکشن تو نہیں آئے گا، عدالتوں میں کوئی لڑائی تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، کوئی عدالتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ہمارے یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا. ہمارے افواج جو ہیں، فوج جو ہے یہ آئین کے ماتحت ہے. آئین کے ماتحت چلنے کی یہ خواہش رکھتی ہے، مزاج رکھتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 102 بندے فی الحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واپس سویلین کسٹڈی میں جائیں گے، اور سول پولیس اور ان کو سویلین عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ضمانت کا حق ہو جائے گا. فوجی عدالتوں میں ایک عدالت کا آپ سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے. اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، اس کے حق میں دے دیا تو مجھے ٹرانسفر کر دیں گے، مجھے شو کاز نوٹس کر دیں گے، میرے کو خلاف. وہ آزادی سے فیصلہ. لہٰذا ہمارے آئین کے تحت عدالت وہی ہو سکتی ہے جس کے پہ ہائی کورٹ کا کی دسترس، صرف ہائی کورٹ کے باہر جو ہے کہ اختیار سے باہر اس پہ سپروائز کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا، وہ عدالت ہی نہیں ہے. اب فوجی عدالت میں تو جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں. کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، فوجی عدالت لگی ہوگی. اب کرنل صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے یوں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، مجھے یوں نکالا جا سکتا ہے فوج سے. سو بائی ڈیفینیشن وہ فوجی عدالتیں عدالت ہی نہیں کہلا سکتی. اور سپریم کورٹ نے آج جو سیکشن 4 کو بھی کل عدم قرار دیا ہے، اس سے اب آئندہ بھی نہیں کہہ سکتے. اسی سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اس پر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. تو کیا اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں، آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، مجھے یقین ہے. کوئی ایسی بات نہیں. عمر الطاف بندیال صاحب بھی کر جاتے آرڈر اس وقت، تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں پہلے بھی اس عدالت نے یا لیجٹمائز کرنا تھا فوجی عدالتوں کو یا ڈی لیجٹمائز کرنا، اور کچھ نہیں تھا کرنا. ججوں نے جا کے خدا نہ خواستہ خود کو فوجی افسروں کو عدالت سے اٹھا کے تو نہیں کرنا. لا انہوں نے ڈکلیئر کرنا، انہوں نے لا ڈکلیئر کر دیا. اب فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی آئین اور قانون کے تحت. سر میاں صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے، نہیں، ایک اچھی بات ہوئی ہے اس میں، ہمیں تو ریلیف مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو پھر ساری ری ہیئرنگ ہوتی، پھر سارے کیس کی. اور اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جاتا، جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آتا ہے، ایک بھی آ جائے تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی اور وہ لمبا کام بنتا. اس میں دوران ٹرائل بھی، ملٹری ٹرائل بھی ہو جاتے. تو انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہی بینچ رکھیں تاکہ وہ سارا ری ہیئرنگ اور ساری وہ دلائل شلائل دینے کا. صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح خطاب کیا، اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے چیزیں جو ہے وہ تمام طے ہو چکی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور پولیٹیشین بھی اور بطور لائر بھی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ اور کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ماضی کے علاوہ کوئی اور پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ اینڈ دیر از میری اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اعتزاز احسن صاحب، پہلے پی ٹی آئی آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. اگر اسی فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں چوتھی دفعہ، نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کریں گے آپ اس الیکشن کو؟ کنٹروورشل ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. فوج ملٹری کو کورٹ سے اعتراض کر لے، اب تو ہو گیا، پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لیتی. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ
وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے وہ حلقہ بندیاں ہو جائیں. اور کل بھی پرسوں بھی انہوں نے کہا ہے مریم بی بی نے اور ان کے ایک دو سینئر ممبرز نے ٹیلی ویژن, اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں کہ ڈیٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی ڈیٹ مانگ رہی ہے. اور عمران خان بھی اگر ڈیٹ ہو جائے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو عمران خان بھی ایک قدم پیچھے لے کہ وہ یہ نہ وہ وعدہ کرے کہ ایسے الیکشن ہو گئے تو وہ شور نہیں ڈالے گا کہ دھاندلی. کیا یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خان صاحب کا باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ فرد جرم عائد ہو گئی سر عمران خان پہ. جی سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے. سائفر کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یار, میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں 28 گواہ دے دیے. 28 گواہ کیا کریں گے؟ سائفر میں خود کچھ ہو تو وہ سائفر کو ڈی سائفر کرنا یا کلاسیفائڈ کو ڈی کلاسیفائی کرنا یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا, یہ اختیار ہے, اس کے حلف میں لکھا ہے, یہ اس کا اختیار ہے اور وہ استعمال کرے گا اس اختیار کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان دی کورس آف ہز ڈیوٹیز اس کے لیے نیسیسری. اب کسی وزیر اعظم کو کسی بڑی طاقت کی طرف سے دھمکی آئے, کیونکہ سائفر یہ تسلیم کر رہے ہیں, سائفر کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو نے بات کی ہے ہمارے اسد مجید سفیر سے, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, تو دھمکی تسلیم کر لی. دھمکی جب تسلیم کی تو امریکہ سے احتجاج بھی کیا 2 مرتبہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اور ڈیمارش کیا, کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی. اب اگر امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے تو کیا وزیر اعظم چھپ کے بیٹھے رہے؟ ہی ہیز ٹو ٹیک دی انٹائر نیشن انٹو کانفیڈنس. اس کو ایک منٹ. اب اگر سائفر خود زہریلا نہ ہو, اس میں کوئی زہر نہیں جو کہ ملزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی زہر نہیں, وہ تو ایک ایسا رکا ہے جس کی 40,000 کاپیاں نکال کے آپ بانٹ سکتے ہو. اٹ از ناٹ سیکرٹ, دی پرائم منسٹر ہیز ناٹ میڈ اٹ سیکرٹ. اب اگر سائفر میں ہی کچھ نہیں تو وہ اعظم خان کیا کہے گا؟ وہ زیادہ کہے گا اس کے پاس رہا, اس کے پاس رہا. مکدمات کی جو کاپیز دی گئی ہیں کیا کسان ڈار کو کلین چٹ ملی ہے اور 2017 اور 18 میں اہم کرتی تھی کہ ٹھوس سوال ہے, لیکن اب وہ کلین چٹ دے رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پہلے میں آپ کو سائفر پہ ذرا کر دوں ایک بات. ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا تھا, ایک سائیں لوگ یا مداری, وہ پتلا دبلا سا, وہ آ کے اور وہ ایک پٹولا لے آتا تھا, اور وہ اس کو جی پٹاری لے آتا تھا, اس پہ ڈھکنا پڑا ہوتا, اس پہ جادو پڑھ کے وہ اس کو کھولتا تھا, اور اینکر جو تھا اس کو پوچھتا تھا سپ نکلے ہی, نہیں نکلا, وہ پھر سائفر نکلا ہے. اچھا سر, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں فرد جرم لگا دیے خان صاحب کے اوپر, لیکن جو مقدمات کی کاپیز دی گئی ہیں اس میں سائفر شامل نہیں ہے. آپ کو اس کیس کی شفافیت پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس میں موجود نہ کانٹینٹ ہے, نہ نکات ہیں, نہ ڈی کلاسیفائڈ ہے. مقدمے میں سائفر کی کوئی بھی ایک کانٹینٹ کا پوائنٹ بھی شامل نہیں ہے. شفافیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے مقدمے کے ان قواعد کا علم نہیں ہے. کس کے آڈیو چاہیے؟ وزیر اعظم, میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. چلو اور بھائی یہ